امریکی صدر کی پھر گیدڑ بھبکی، ایران کو معاہدہ قبول نہ کرنے کی صورت میں بڑے پیمانے پر حملوں کی دھمکی، کہا ایران پر حملے پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور طاقتور ہوں گے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا کہ ایران نے معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دی تو امریکی آپریشن ایپک فیوری ختم ہو جائے گا۔ ایران معاہدے پر راضی ہوا تو ابنا ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دیا جائے گا۔ بھڑکی ماری، ایران کے لیے ابھی بھی معاہدے کی پاسداری کا موقع موجود ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ایک صفحے پر مشتمل مفاہمتی میمو پر اتفاق کے قریب۔ امریکی میڈیا کا انکشاف، مجوزہ سمجھوتے میں ایران پر امریکی پابندیوں کے خاتمے، اربوں ڈالرز کے منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی اور جوہری افزودگی پر پابندی جیسے نکات شامل۔ ایران سے میمو پر 48 گھنٹوں میں اہم رد عمل متوقع۔ امریکی حکام کا دعویٰ، اب تک کسی بھی جانب سے معاہدے کی باضابطہ تصدیق یا اعلان نہیں کیا گیا۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مجوزہ فریم ورک جنگ کے خاتمے کے لیے ایک بنیادی پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ واشنگٹن کے 14 نکاتی عمل تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ فریق عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے، خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی ولی عہد نے امن مذاکرات کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ چین، ترکیہ اور دیگر برادر ممالک نے نیک کام میں حصہ ڈالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں 6ٹھی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، کہا جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکہ اور ایران کو 47 سال بعد مذاکرات کی میز پر لائے۔ پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے تنازعات کا حل ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کا اعلان، امریکی صدر نے کہا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کو فوجی طور پر مکمل طور پر شکست دے دی۔ آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ پاکستان کا امریکی صدر کے فیصلے کا خیر مقدم، وزیر اعظم نے کہا پروجیکٹ فریڈم روکنے پر امریکی صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں۔ آبنۂ ہرمز میں کشیدگی کم کرنے کے اقدام کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کا سفارتکاری اور مکالمے سے مسائل حل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ چین نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی جنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ بیجنگ نے ایرانی وزیر خارجہ باز اراغچی کی چینی ہم منصب سے ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر اعتماد کا اظہار، بولی امید ہے دونوں ممالک جلد کسی بہتر نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ چین آبنہ ہرمز کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ عباس اراغچی نے مشکل وقت میں ایران کی مدد کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری مسلسل رابطوں اور علاقائی تعاون کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ سعودیہ کا خطے میں حالیہ فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش، پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ، فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کے اجلاس میں علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی کابینہ اجلاس میں آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ مسئلے کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جو خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچا سکے۔ ہم مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا۔ ایران سے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے پر ایرانی صدر کا امریکہ کو جواب۔ ایکس پر بیان میں مسعود پزشکیان نے لکھا، عراقی وزیر اعظم سے کہا کہ امریکہ کو مشورہ دیں کہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں واپس لیں۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لا قانونیت ہے۔ یہ سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔
जारी तसादुम के बायस आबनाए हुर्मज़ में 10 सिविलियन सेलर्स हलाक हुए। अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अमरीका आबनाए हुर्मज़ में तजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियां कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जैरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। अमरीका धमकियां बंद करे तो आबनाए हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। पासदाराने इनकलाब का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, नए तरीक़ेकार के साथ आबनाए हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पासदाराने इनकलाब ने ईरानी ज़वाबित का एहतराम करने पर बहरी जहाज़ों के कप्तानों का शुक्रिया भी अदा किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI $91 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी रिकॉर्ड। KSE 100 इंडेक्स 7 नफसियाती हदें उबूर कर चुका। इंडेक्स में 6,962 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,71,704 की सतह पर पहुंचकर बंद। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की UAE के इल्ज़ाम की तरदीद। कहा, UAE के इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं कि ईरान ने उसके खिलाफ मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए। ईरान की दिफाई कार्रवाई खुसूसी तौर पर सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमाराती वज़ारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। मार्के हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिल तरदीद सबूत। मार्के हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मार्के हक सिर्फ यादगार वाक़या नहीं, एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। मजीद कहा, पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर, एतमाद हमारी असल ताकत है। वो जानते हैं मुल्क का दिफा कैसे करना है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर प्रोपेगेंडा किया। 1 साल गुजर चुका, भारत ने पहलगाम वाक़े का सबूत नहीं दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा सब्र का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने हमेशा चाहा 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग ना हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मार्का हक की तारीखी कामयाबी पर 8, 9 और 10 मई को खुसूसी तकरीबात का ऐलान। लाहौर के लिबर्टी चौक पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा, जबकि 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगी। अज़मा बुखारी का कहना है कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जज्बे से जीती जाती हैं। पाकिस्तान की कामयाबी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मार्के हक पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात आज रात 10 बजे। मेज़बानी एंकर पर्सन सना हाशमी करेंगी। सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी, डॉक्टर हुसैन थेबो, खुर्शीद कसूरी, अल्लामा हसन जफर नकवी, हारिस नवाज समेत दीगर मेहमान खुसूसी नशरियात का हिस्सा होंगे। अदालती निज़ाम में इख्तियारात की तकसीम और हुदूद का तयन। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद पैदा होने वाले इबहाम को दूर कर दिया। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी करते हुए वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं बल्कि हम पल्ला अदालतें हैं। आर्टिकल 189(1) अदालत को दूसरे की मातहत नहीं बनाता। ताहम वफाकी आईनी अदालत के कानूनी उसूल दीगर तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम के उसूल को नागुज़ीर करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बचत और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर अहम इजलास। हुकूमती किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा। इसहाक़ डार का कहना है कि आलमी सतह पर ईंधन की कीमतें ताहाल ज़्यादा हैं। बचत और किफ़ायत शुआरी इक़दामात पर अमल दरामद सबका कौमी फरीज़ा है। ज़रूरी हुकूमती उमूर की अंजाम दही मुतासर नहीं होनी चाहिए।
معیشت کی بہتری کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹ کا استحکام ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس کرنٹ اکاؤنٹ پر ہے۔ عالمی اداروں کے ساتھ تعاون سے مالیاتی نظام کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ معیشت کی ترقی کے لیے نجی شعبے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ارکان اسمبلی نے سڑکوں، گلیوں کی تعمیر، ڈرینیج، صاف پانی کی فراہمی اور مثالی دیہات پروجیکٹس کو سراہا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوامی فلاح کے منصوبے تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میدان جنگ بن گئی۔ کیس کی سماعت پر آئے دو گروپ آپس میں لڑ پڑے۔ جسٹس شہباز رضوی نے ملزمان کی ضمانت خارج کی تو فریقین آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے پر تھپڑوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ سیکیورٹی اسٹاف نے جھگڑے میں ملوث افراد کو حراست میں لے لیا۔ ملتان میں ایک گھر سے خاتون اور اس کے 3 کمسن بچوں کی پھندہ لگی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ تینوں بچوں کو گلا دبا کر قتل کیا گیا اور پھر لاشوں کو پنکھے سے لٹکایا گیا۔ پوسٹ مارٹم میں انکشاف، مقدمہ درج، مقتولہ کا شوہر اور دیور گرفتار۔ شوہر کے ابتدائی بیان کے مطابق بیوی سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ پی آئی پی کلچر نامنظور۔ کراچی کے عوام نے بلاول چورنگی پر اہم شخصیت کا پروٹوکول توڑ ڈالا۔ آدھے گھنٹے تک روکے جانے پر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سیکیورٹی قافلے کے پہنچتے ہی شہری ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے سامنے آ گئے، جس کے باعث قافلے میں شامل گاڑیاں پھنس گئیں۔ واقعہ گزشتہ رات 9 بجے کے قریب پیش آیا۔ سوشل میڈیا صارفین کا واقعے پر خوشی کا اظہار۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر۔ سندھ میں ہیٹ ویو کی صورتحال۔ کراچی میں بھی سورج کے مزاج گرم، پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ اندرون سندھ میں بھی شدید گرمی، مٹھی میں پارہ 44، میرپور خاص میں 42 اور حیدرآباد میں 40 ڈگری رہا۔ بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں بھی گرمی کی لپیٹ رہی۔ تربت میں درجہ حرارت 45 اور لسبیلا میں 44 ڈگری ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ آسٹریلوی رائل ملٹری کالج میں پاکستانی کیڈٹ کی بڑی کامیابی۔ سردار ارسام عباس آسٹریلیا میں بہترین غیر ملکی ملٹری کیڈٹ قرار۔ ارسام عباس کا تعلق PMA 152 لانگ کورس سے ہے۔ ارسام عباس کو تربیت کے تمام شعبوں میں بہترین کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آسٹریلوی چیف آف آرمی لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹارٹ نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ قومی اسکواڈ کی شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں تیسرے روز پریکٹس۔ کوچز کے زیر نگرانی کھلاڑیوں نے سلپنگ، فیلڈنگ اور کیچز کی پریکٹس کی۔ کنڈیشن بیسڈ بیٹنگ پریکٹس میں بھی حصہ لیا۔ قومی اسکواڈ کل مقامی وقت کے مطابق سپہر 2 سے 5 بجے تک پریکٹس کرے گا۔ پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ میچ جمعے کو شروع ہوگا۔ اور آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے سیاحتی مقامات کی رونقیں عروج پر۔ کرن اڑنگ کھیل اور تاؤ بٹ میں سیاحوں کا رش۔ حسین وادیوں اور قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے میں مصروف۔